السلام علیکم ناظرین، ولمارٹ شعبہ جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام پروگرام ہے ہومیو آن لائن، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام۔ ہمارے یہ پروگرام آپ ہر مہینے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش اور کوشش رہی ہے کہ ہم ہومیوپیتھک کے حوالے سے مستند اور اہم معلومات آپ تک پہنچائیں، اور آج اسی سلسلے میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور وہ ہے امپورٹنس آف کیس ہسٹری ان ہومیوپیتھی۔ جی ہاں، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر ہمارے ملک کے مایہ ناز اور بہت ہی ہمارے لیے محترم ڈاکٹر جناب میر زاہد صاحب تشریف فرما ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری تصانیف ہیں، لیکن اس میں سے جو سب سے ایک امپورٹنٹ جو ایک چیز ہے وہ ان کی ایک کتاب ہے جو کہ انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوٹیلائزنگ مٹیریم میڈیکا کے اوپر ہے، اور جو کہ انڈیا میں پبلش ہوئی، جو 2017 میں BHMS کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جا رہی ہے، اور پھر جرمنی سوئٹزرلینڈ میں اس کا جرمن زبان میں ترجمہ بھی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا۔ شروعات کرتے ہیں پروگرام کی، اور چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہومیوپیتھی میں کیس ہسٹری کی اہمیت ہے، تو جو میں پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے طریقے علاج جو ہے وہ بیماری کی تشخیص پہ کیا جاتا ہے، جبکہ ہومیوپیتھی میں جو ہے وہ تشخیص مرض کے ساتھ بیماری کی پوری ہسٹری بھی لی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اچھا کویسچن ہے، چونکہ عام طور پر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھس کچھ زیادہ باتیں پوچھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں جو کیس ہسٹری لی جاتی ہے، یعنی ایلوپیتھی میں تو یہ ہے کہ آپ کی تشخیص ہو گئی، فرض کریں بخار ہے، ٹیسٹ ہوا، ٹائیفائڈ آ گیا، تو اس ٹائیفائڈ کی بیس پر اس کو میڈیسن دے دی جاتی ہے۔ یا پھر فرض کریں ایک بندہ ہے جس کا سٹمک موسٹلی خراب رہتا ہے، تو یہ سٹمک گیسٹرک ایشو آ گیا، تو یہ ہے کہ اس کا معدہ خراب ہے اس کو، لیکن ہومیوپیتھی میں چونکہ اس کو جڑ سے ختم کرنا ہوتا ہے، تو ایک بیماری کئی وجوہات سے آ سکتی ہے، تو اس لیے جب تک اس کی پوری ہسٹری نہ لی جائے، یعنی ایک بندے کا اگر فرض کریں سٹمک خراب رہتا ہے تو وہ انگزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی غذائی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پوائزننگ کی ہسٹری موجود ہو کہ جس کے بعد اس کا سٹمک مسلسل طور پر خراب رہنا شروع ہو گیا۔ تو جب تک آپ کو بیماری کی اوریجن کا، جس طریقے سے وہ بیماری آئی ہے، اس کا ایگزیکٹلی پتہ نہ ہو، آپ اس کو روٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہومیوپیتھی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹری لی جاتی ہے کہ کوئی ڈیزیز ہے تو وہ کب سے ہے، اور پھر اس کے آنے کی وجہ یا اس کے اسباب کیا تھے، وہ بیماری کی تشخیص کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ فورس آف ڈیزیز کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ہسٹری کے اندر آپ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، مطلب وہ کون سی انفارمیشن ہے جو بہت امپورٹنٹ آپ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو؟ ویسے تو ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ بہت وسیع سبجیکٹ ہے، اور اس کے اندر بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن میں شارٹلی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا آپ کے قارئین کو، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تشخیص میں بیماری کی ایگزیکٹ کنڈیشن سب سے پہلے ہسٹری میں آتی ہے، ہماری ہسٹری میں، کہ ایک بندہ ہے فرض کریں اس کو کڈنی سٹون ہے مثال کے طور پر، تو وہاں تو تشخیص ہو گئی کہ الٹرا ساؤنڈ میں آ گیا کہ کڈنی سٹون آ گیا، لیکن ہومیوپیتھی میں اس کی ایگزیکٹ کنڈیشن بھی دیکھی جائے گی کہ اس کے ساتھ پین کس ٹائپ کی ہو رہی ہے۔ اب ٹائپ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کڈنی سٹون کی وجہ سے کس طریقے سے اندرونی آرگنزم یا ڈیفنس میکانزم کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کر رہا ہے اس بیماری کو۔ تو ہم نے چونکہ ہومیوپیتھی میں ڈیفنس میکانزم کو درست کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر سب سے پہلے تو ہم اس کی ایگزیکٹ، فرض کرے بخار ہی ہے، اس کی ایگزیکٹ کنڈیشن لینی ہے۔ اب عام طور پر دوسرے شعبوں میں صرف تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا گیا، ہمارے ہاں کیا ہے کہ اس بخار کا پیٹرن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مریض کو سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی، اور اس کے ساتھ اس میں لیزینس آ گئی ہے یا ریسٹ لیسنس آ گئی ہے۔ تو جس طریقے سے اندرونی بخار کے ساتھ اندرونی نظام
وہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس پوری ڈیٹیل کو نوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ پھر آگے جیسے کہ میں نے بتایا کہ سٹارٹ سے وہ کیسے ہوا، اس کے اسباب دیکھے جاتے ہیں. ان اسباب کے ساتھ ساتھ پھر بطور خاص ہومیوپیتھی میں جو چیز نوٹ کی جاتی ہے وہ مریض کی ٹوٹل فزیکل کنڈیشن، اپیئرنس، فزیکل کنڈیشن. ٹھیک ہے کہ اگر بخار ہے تو اس کے ساتھ اس کے پوری باڈی کے اوپر اثرات کیا ہے. اوکے. اس کے ساتھ پینز ہو رہی ہیں، اگر پینز ہو رہی ہیں تو وہ کس ٹائپ کی پینز ہیں، وہ جوڑوں میں ہیں، مسلز میں ہیں. ٹھیک ہے. اتنی مطلب ہے پوری ایگزیکٹ ڈیزیز کی پکچر لینا. پھر پوری باڈی کی کنڈیشن کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی مینٹل کنڈیشن بھی لینا، بہت جو بھی بیماری ہے. تو یہ چونکہ اب ماڈرن سائنس بھی اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ باڈی مائنڈ یہ سنگل یونٹ ہے. بالکل. تو ہومیوپیتھی آج سے 200-250 سال پہلے سے ہی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سنگل یونٹ ہے. بالکل. تو پوری کی پوری ہسٹری میں یعنی بیماری کی کنڈیشن آ گئی اور اس بیماری کی کیفیت آ گئی، پھر فزیکل پوری کنڈیشن آ گئی، پھر مینٹل کنڈیشن آ گئی، پھر اس کے ساتھ اس کے اسباب آ گئے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، میں چاہوں گا کہ جو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ یوزلی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہت لمبے لمبے سیشنز ہوتے ہیں اور تمام چیزیں. تو ایک چیز ذرا یہاں پہ آپ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر کرونک ہے تو اس میں ڈیٹیل چاہیے، تو کیا ایکیوٹ ہے اس میں بھی اتنی ڈیٹیل چاہیے، یا ایکیوٹ میں آپ کچھ امپورٹنٹ سمٹمز لے کے آپ پرسکرائب کر دیتے ہیں؟ اگر تو ایکیوٹ کنڈیشن کا کسی کرونیسٹی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہوتی ہیں ڈیزیزز ہیں کہ بندہ ہے وہ کسی ایکیوٹ کنڈیشن میں ہے، مطلب ہے جس کو ہم ٹیمپریری بیماری سمجھتے ہیں، لیکن اس کا لنک کسی اس کی کرونیسٹی کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں پوری ڈیٹیل لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا کسی کرونک چیز کے ساتھ لنک نہیں ہے تو پھر اس وقت کی موجودہ جو سمٹمز ہیں صرف انہی کے اوپر میڈیسن سلیکٹ ہو جاتی ہے. اور جیسے کوئی کرونک پیشنٹ آ گیا تو آپ اس کے کیس ہسٹری میں کتنا پیچھے تک جاتے ہیں، یعنی کہ کتنا ڈیپ اس کی ہسٹری لیتے ہیں؟ یہ بڑا اہم کویسچن ہے. تو یہ تو بہت پیچھے جاتے ہیں. صحیح. یعنی یہ بعض اوقات ہم اس پیشنٹس کی پچھلی جنریشنز میں بھی جاتے ہیں، اور جہاں سے بیماری سٹارٹ ہوئی ہے اس کی روٹ جتنی بھی پرانی ہے، اگر وہ بہت پرانی کئی جنریشن پیچھے چلی گئی ہے جس کی ہمیں کوئی ڈیٹا مل نہیں سکتا، تو پھر جو اس کی حاصل یا اس کی سامنے چیزیں ہیں پھر ان کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی یا اس کا علاج کرنے کی. لیکن جتنا بھی پرانے سے پرانا ہے وہ ہمیں وہاں تک 25 سال 30 سال 40 سال پرانا بھی کیس ہے تو وہ ساری ہسٹری ہمیں لینی پڑتی ہے، اور سم ٹائم اس سے پہلے کی بھی ہسٹری لینی پڑتی ہے، کیونکہ کوئی ڈیزیز آتی ہے تو اس ڈیزیز کے آنے سے پہلے اس کے اسباب یا اس کی ایک پیشنٹ کے اندر اس کی سسیپٹیبلٹی موجود ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کی جو پیشنٹ کی کنڈیشن تھی بعض اوقات وہ بھی نوٹ کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ سے ایک سپلیمنٹری کوسچن کرنا چاہوں گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ اوبیسلی جب ہم کچھ کریکشن کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے کنیکشن بنانا ضروری ہوتا ہے. اچھا کنیکشن نہیں بنے گا تو اوبیسلی پیشنٹ کچھ بتائے گا نہیں، اور اکثر 1 سیشنز 2 سیشنز 3 سیشنز ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کا یہاں پہ اس کے اپنے مزاج کا اچھا ہونا، اس کا فرینڈلی ہونا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ پھر پیشنٹ آپ کو تمام چیزیں آپ سے بتائے گا نا، ورنہ تو پیشنٹ ہائڈ کرے گا. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کویسچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو آتے ہیں وہ ان کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں. جی. اگر آپ بہت زیادہ فرینڈلی ہو جائیں جی تو ہو سکتا ہے وہ پیشنٹ محسوس کرے کہ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے مطلب ہے کچھ ایکسٹرا بالکل ڈیل کر کے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ فرینڈلی نہ ہوں پھر آگے پیشنٹ کے مزاج کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انٹروورٹ ہے ایکسٹروورٹ ہے کس طرح ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہومیوپیتھ کو پیشنٹ کے مزاج کی بہت اچھی سمجھ ہونی چاہیے کہ جو اس کا مزاج ہے پہلے 2-3 کویسچن میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کا پیشنٹ ہے اور اس سے ہم نے کس طریقے سے کیس ٹیکنگ کرنی ہے. صحیح. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں مختصر سے وقت میں کوشش کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹے بچوں میں کس طرح ہم پرانی ہسٹری لے سکتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی بچے تو اور زیادہ مشکل ہے ان سے بات کرنا اور تمام چیزیں، خاص کر ذہنی اور نفسیاتی مسائل. ذہنی اور نفسیاتی امراض میں نے جب سے یہ کرونک چیزیں اور خصوصاً
کرونک ڈیزیزز کا علاج اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ اگر بائی برتھ کوئی چیزیں لے کے آتا ہے، کوئی ٹریٹس لے کے آتا ہے پازیٹیو نیگیٹو، تو وہ پیرنٹس سے لے کے آتا ہے۔ تو میں نے کئی ایسے کیسز ڈیل کیے ہیں کہ جب بچے کی کوئی بیہیویئرل کچھ خرابیاں ہیں جن کا پرابلم ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کی مدر کی انٹرا یوٹرائن ہسٹری لیتے ہیں۔ اوکے، اچھا۔ مدر اس کی ڈیورنگ پریگنینسی ماں کی مینٹل کنڈیشن کیا تھی، تو وہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر بہت انٹرسٹنگ کیسز کیے ہیں کچھ، کہ جو حمل کے دوران ماں کی نفسیاتی یا ذہنی کنڈیشن تھی، اس کی وجہ سے آگے بچے میں وہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات وہ سیم چیزیں آتی ہیں، بعض اوقات بچے میں آ کے ان کا پیٹرن چینج ہوتا ہے، لیکن ان کا لنک اس ماں کی مینٹل کنڈیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اس بچے کی کنڈیشن کو پلس اس ماں کی اس مینٹل کنڈیشن کو لنک کر کے اس کا پھر علاج ہم تلاش کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس کا علاج۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اور ناظرین کرام، چونکہ وقت کی بہت کمی رہتی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ انتہائی انٹرسٹنگ گفتگو ماشاءاللہ، اور لیکن ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم مزید پروگراموں میں ہم آپ کو جو ہے وہ زحمت دیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہومیو آن لائن کے وقت کا اب اختتام ہوتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ شعبہ جرمنی کی جانب سے جو ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی آرا سے ضرور مطلع کیا کیجیے۔ آپ شعبے کی یہ کاوش بنیادی طور پر ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد صحت و علاج کے متعلق مستند معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے۔ باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے اپنے مقامی ڈاکٹرز سے رجوع کیجیے۔ اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل قدر ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے آئندہ پروگرام میں صحت و علاج کے حوالے سے ایک نئے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے علی امام کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔